7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر کہتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے۔ احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال ترشوائیں گے، جبکہ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل کرنے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے، جو کہ عام کپڑوں میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے ایام کا انتظار کیجیے۔ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کی صبح یا 7 ذی الحج کی رات کو اپنے قیام گاہ سے احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج کے 5 دن جو مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر مینا میں گزریں گے، ان دنوں کے لیے اپنے ہمراہ صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے جائیں جس کی ضرورت ہو۔ باقی سارا سامان مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہی چھوڑ جائیں۔ مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے بسیں مکتب کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، جو آپ کو مینا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی۔ اپنے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارع وغیرہ کے پتے کا کارڈ پہلے ہی معلم کے مکتب سے حاصل کر لیں۔ 8 ذی الحج کو مینا پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں۔ رات مینا میں قیام کریں۔ دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکتب کی فراہم کردہ بسوں میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے وقت خوشی و خضوع کے ساتھ تلبیہ، تشریق، تکبیر، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں۔ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل تک عرفات میں قیام ضروری ہے۔ عصر سے غروب آفتاب کا وقت آپ کے حج کا قیمتی ترین وقت ہے۔ ہو سکے تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ استغفار کریں اور دعائیں مانگیے۔ یہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جائیں گی اور رات مزدلفہ میں کچھ آرام کر لیں اور ذکر اور دعاؤں میں رات گزاریں۔ مزدلفہ کے میدان سے ہی شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا ہوگی۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد مینا کی طرف روانگی ہوگی۔ وقوف مزدلفہ بھی حج کا واجب ہے۔ 10 ذی الحج کو مینا پہنچ کر سب سے پہلے شیطان کو تلبیہ بند کر کے 7 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک اور دوسرے اداروں کی جانب سے کوپن فروخت کیے جاتے ہیں اور قربانی کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا بال ترشوانا ضروری ہے۔ اس کے بعد غسل کریں اور اپنے روزمرہ استعمال کے کپڑے پہن کر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ طواف زیارت 11 اور 12 ذی الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر واپس مینا آنا ہوگا۔ 11 اور 12 کو مینا میں قیام کریں اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں اس ترتیب سے پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ خواتین اور ضعیف حضرات کی جگہ ان کے محرم اور ساتھی شیطانوں کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ مینا میں زیادہ وقت ذکر الہی اور عبادت الہی میں گزاریں۔ 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے قبل ہی مینا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع جو کہ آخری واجب ہے باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ طواف وداع میں اصطباء، رمل اور سعی نہیں ہوتی اور حج کی نعمت عظمی آپ کو حاصل ہو چکی۔ شکر ادا کیجیے۔ اگر حج سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری ہو چکی ہے تو اپنے شیڈول کے مطابق جدہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جنہوں نے حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے وہ اپنے پروگرام کے مطابق مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کریں اور اپنا سارا سامان ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ یہیں سے جدہ روانہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے آپ کی باری کا وقت آپ کا معلم آپ کو بتائے گا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں راستے بھر تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ دھیان اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا شوق و جذبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ کے سفر کا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو خود
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور مجھ سے استغفار کرو، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کرے تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے۔ یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کا فخر حاصل ہوا ہے۔ اس لیے کمال ادب اور احتیاط کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اسلام، قرآن، کعبہ، یہ سب نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ملی ہیں، اس شہر میں سب سے مقدس مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود شریف کے ورد کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دایاں پاؤں رکھتے ہوئے داخل ہوں اور دعا پڑھیں۔